بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام دوستوں کو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پاک ہربل سپورٹ چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاک ہربل سپورٹ چینل پر بہت سارے نئے دوست جو آنے والے ہیں یا اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ یہ چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں اور آئندہ آنے والی ویڈیو جو بھی ہوگی وہ آپ کو ملتی رہے گی، جو سیکھنے سکھانے والے ہیں ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ تو دوستو، بات آج ہم کرتے ہیں کہ تشخیص کے حوالے سے کہ ایک طبیب کو کیا کیا چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، تشخیص کے حوالے سے اسے اہم فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک مریض آیا، اسے ہم 5 منٹ کا ٹائم دیں گے، وہ بیٹھے گا، جب وہ پرسکون ہو تو ہم اس کی نبض دیکھیں۔ جب نبض ہم نے دیکھ لی تو پھر ہم اس سے پوچھیں کہ آپ غذا کتنی کھاتے ہیں اور آپ کو بھوک کتنی لگتی ہے۔ ایک بات اس چیز کو نوٹ کریں کہ اسے بھوک ٹھیک لگ رہی ہے یا بھوک میں بھی خرابی ہے۔ اسی طرح ہم مریض سے پوچھتے ہیں کہ آپ دن میں پانی کتنی دفعہ پیتے ہیں، آپ کو پیاس کتنی لگتی ہے، کم لگتی ہے یا زیادہ لگتی ہے، اس چیز کو بھی نوٹ کریں۔ جب آپ کے پاس مریض بیٹھا ہے تو آپ ان کے چہرے کی طرف دیکھیں، اگر کون سی خلت کا غلبہ ہے آپ اسی چیز سے آپ نوٹ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ہم مریض سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو نیند کتنی آتی ہے۔ جب آپ کو پتہ چل جائے کہ اسے نیند بھی کم آتی ہے یا نیند کتنی لے رہا یا نہیں لے رہا، تو اس سے بھی مرض کی تشخیص میں مدد ملتی ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مرض کے حوالے سے تو ہم پوچھتے ہیں، اور اس حوالے سے بھی پوچھیں کہ آپ کو غصہ کتنا آتا ہے، اس کے حوالے سے لازماً مریض سے پوچھیں۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی پوچھیں کہ آپ کون سے دوستوں میں بیٹھتے ہیں یا ان مایوس دوستوں میں بیٹھتے ہیں جو مسکراتے نہیں یا غمگین رہتے ہیں، تو اس سے بھی مرض میں کافی ساری مدد ملتی ہے سمجھنے میں۔ تو اس طرح ہم بہت ساری اہم چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، یہی ہماری کامیابی کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے جس سے ہم مرض کی صحیح تشخیص کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ہم یہ بھی پوچھتے ہیں کہ آپ کا پیشہ کون سا ہے، آپ کیا کام کرتے ہیں، یا آپ جس طرح کے کام کرتے ہیں اس میں گرمی زیادہ تو نہیں جسم میں چلی گئی، اسی طرح سردی والے حصے میں تو یہ کام نہیں کرتا یا کھانا کھا کر بیٹھ جاتا ہے۔ ان چیزوں سے بھی مرض کو سمجھنے میں کافی مدد ملتی ہے۔ اسی طرح عورتوں کے حوالے سے بھی ہم پوچھتے ہیں کہ آپ چاول زیادہ تو نہیں کھاتے، یا کون سی چیز کو آپ پسند کرتے ہیں، کون سی غذا کو آپ پسند کرتے ہیں۔ اسی طرح کپڑوں کے جو کلر ہوتے ہیں اس حوالے سے بھی پوچھنا چاہیے کہ وہ آپ کون سا پسند کرتے ہیں، کون سا پہنتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ اکثر لوگ جو بلیک رنگ کے کپڑے پہنتے ہیں وہ مایوسی والی باتیں کرتے ہیں اور زیادہ تر مایوس رہتے ہیں۔ اسی طرح بہت سارے لوگوں کے اپنے اپنے پسندیدہ کلر ہوتے ہیں، اس حوالے سے بھی مرض میں سمجھنے میں کافی مدد ثابت ہوتی ہے۔ اسی طرح جب ہم تمام چیزوں کو نوٹ کریں تو مریض کو جو بٹھائیں وہ علیحدہ بٹھائیں اور اس سے بات کریں، تو وہ تمام کی تمام اپنی پریشانی جو ہوتی ہے وہ بتا دیتا ہے کہ مجھے قبض ہوتی ہے، مجھے گیس ہوتی ہے، یا مجھے بہت سارے ایسے جو چیزیں ہوتی ہیں جو سمجھنے میں یا دقت آ رہی ہے، تو مریض کھل کے اسی وقت بات کرے گا جب وہ اکیلا ہوگا۔ جب آپ اکیلے بیٹھ کے اس کا سارا آپ پوچھیں گے تو وہ بتائے گا۔ تو یہ تمام چیزیں نوٹ کرنی چاہیے جو نوٹ کرنے والی بھی ہیں۔ بہت سارے دوست تو یہ کہیں گے کہ یہ بھی کون سی بات ہے۔ تو میرے پیارے بھائیو، جب تک آپ مرض کی صحیح تشخیص نہیں کر سکیں گے تو آپ کو یہ مرض سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اس کا آپ کو میں یوں خلاصہ پیش کرتا ہوں، جس طرح کہ ایک بندہ جو بہت زیادہ گرم چیزیں کھاتا ہے تو اسے سب سے زیادہ ایک بندہ پکوڑے، سموسے اور اسی طرح گوشت کا شوقین ہوگا
تو آپ کو کس طرح پتہ لگے گا کہ یہ اس قدر شوقین ہے تو اسے بواسیر کیسے ہوئی، خونی بواسیر کیوں ہوئی؟ آپ بآسانی اس کا جائزہ لے سکتے ہیں کہ یہ بندہ گرم خشک غذائیں زیادہ استعمال کرتا ہے تو اسے یہ مرض ہو گئی۔ ایک بندہ سوتا نہیں اور وہ تمام اسے نیند نہیں آتی تو اس کے بال کیسے گرنے شروع ہو گئے، تو یہ تمام جو چیزیں ہوں گی بآسانی آپ کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔ تو اسی حوالے سے یہ چیزیں جو ٹائم ضائع کرنے والی چیزیں نہیں ہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں، تو یہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند چیزیں ثابت ہوں گی۔ جب آپ ایک چیز کی وجوہات کو نہیں سمجھیں گے تو پھر یہ مرض نہیں جائے گی۔ تو اس حوالے سے جب آپ مریض کو ادویات دیں تو اسے چاہیے کہ آپ کو وہ اسے لکھیں، اور آئندہ جب وہ آئے تو آپ کے پاس ایک لازماً اس کا ریکارڈ ہونا چاہیے، اور جو آپ ادویات دے رہے ہیں اس کا لازماً لکھیں کہ آپ نے کیا کیا دیا تھا، اور یہ مریض کون سی تاریخ کو آیا آپ کے پاس، اور اسے مرض کیا تھی۔ تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے جو آنے والے سیکھنے والے لوگ ہوتے ہیں انہیں بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ جب آپ کوئی نیا تجربہ، نئی ادویات ایجاد کریں تو اسے لکھ لیں تاکہ دوسرے آنے والے دوستوں کو اس کا فائدہ پہنچے۔ تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب مریض آپ کے پاس آتا ہے 1 سال بعد، 2 سال بعد، تو وہ پوچھتا ہے کہ سر میں نے آپ سے وہ دوائی لی تھی تو مجھے افاقہ ہو گیا لیکن مرض پھر سے ہوگی، تو آپ وہی دوائی دیں۔ تو آپ کے پاس جب وہ ایک رجسٹر پر لکھا ہوگا یا جب آپ کے پاس وہ ادویات لکھی ہوں گی تو آپ کو اس کا سب سے زیادہ فائدہ یہ ہوگا کہ آپ پھر سے اسے وہی دوائی دے سکتے ہیں یا دوا دے سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہمیں سیکھنی چاہیے اور سمجھنی چاہیے، اور اسی لحاظ سے جس طرح آپ نے پیشہ جان لیا، آپ کون سی غذا استعمال کرتے ہیں، کون سی چیزوں کے آپ شوقین ہیں، آپ کن دوستوں میں بیٹھتے ہیں، اور اسی طرح آپ کی عمر کیا ہے، اور یہ مرض آپ کے خاندان میں تو نہیں تھی، یا جس طرح کہ عام دیکھا گیا کہ ماروثی خارش ہوتی ہے، خاندانی ہوتی ہے، جس طرح کی گردوں کی خرابی ہوتی ہے وہ بھی ایک ماروثی ہوتی ہے، اسی طرح گنج پن کی بیماری ہوتی ہے وہ بھی ماروثی ہوتی ہے، اسی طرح ٹی بی بھی ماروثی ہوتی ہے، اسی طرح بہت سارے بخار ہیں جو کہ ماروثی ہوتے ہیں۔ یہ بھی جب آپ پوچھیں گے کہ آپ کے خاندان میں کسی کو تو نہیں تھی تو وہ بتائے گا کہ جی ہمارے خاندان میں ہے یا نہیں، تو اس سے بھی کافی آپ کو مرض سمجھنے کے لیے آپ کو مدد ملے گی۔ تو اس لحاظ سے آج کی ویڈیو تو چند منٹ کی تھی لیکن آپ کا ٹائم ضائع نہیں ہوگا، اور آئندہ جب آپ مرض کو مزید جانیں گے، سمجھیں گے، تو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ بہت سارے دوست یہ بھی غلطی کر جاتے ہیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بھی ادویات دیتے ہیں، بعض اوقات ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ بہت سارے لوگ جو مرض کو سمجھ کے ادویات نہیں دیتے تو وہ مریض جو ہوتا ہے اس کے لیے بدنامی کا باعث بنتا ہے۔ جب آپ کو مکمل طور پر سمجھ آ جائے کہ یہ تشخیص کس طرح کی میں نے، وہ کون سی مرض تھی، تو اس میں کیا میں نے دیا، تو یہ تمام چیزیں جو ہوں گی وہ آپ کے لیے فائدہ مند آئندہ بھی ہوگی اور دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند ہوگی۔ اسی طرح ارکیات کا سب سے زیادہ استعمال کیجیے، جس طرح کہ اگر قبض ہے تو آپ ارک گلاب استعمال کرا سکتے ہیں، اسی طرح معدے میں بہت زیادہ سختی ہے تو آپ ارک گلاب ہی استعمال کرائیں گے، اور اسی طرح ہاضمے کی نظام میں خرابی ہے تو آپ ارک سونف جو ہے وہ استعمال کروائیں، اور اس سے ہاضمہ قوی ہوگا۔ اسی طرح بہت زیادہ اگر اسے ہچکی یا ڈکار وغیرہ آ رہے ہیں تو آپ اس میں ارک اجوین ہے وہ بھی استعمال کروا سکتے، اسی طرح چوارکا ہے اور وہ بھی استعمال کروانا چاہیے۔ اسی طرح اگر کہیں ورم ہے تو آپ ارک مکو کا استعمال کروائیں، یا ارک مکو جسے کہتے ہیں وہ استعمال کرائیں، اور اسی طرح اس میں بہت سارے، جس طرح کہ آپ ایک بندے کو بہت زیادہ خارش ہو رہی ہے تو ٹیکے کا جو کام کرتی ہے وہ ارک کرتے ہیں، تو آپ اسے ارکیات کا زیادہ سے زیادہ مشورہ دیں کہ اسے ارکیات استعمال کرائیں، جس طرح کہ مصفین کوئی ارک ہو تو وہ استعمال کرائیں۔ تو اسی طرح جگر کے حوالے سے آپ
بھی جب ایک سیرپ دیں گے یا گولی دیں گے تو وہ ٹائم بہت زیادہ لے گا، لیکن جب آپ ارکیات کا استعمال کرائیں گے تو اس سے بہت تیزی سے اس مریض کو فائدہ پہنچے گا۔ تو یہ بھی خاص خیال رکھنا چاہیے کہ ارکیات وغیرہ کے حوالے سے جو آپ نے خود تیار کیے ہیں تو وہی استعمال کرائیں گے تو اس کا فائدہ بہت کبھی ہوگا۔ تو اس لحاظ سے مریض کو خوش رہنے کی تلقین کریں، مریض کو ان لوگوں سے دور رکھیں کہ جو مریض مایوسی کی جو بندے مایوسی کی باتیں کرتے ہیں ان سے دور رکھیں، اور اسی طرح آپ جب بھی مریض دیکھیں تو آپ خوش مزاج ہوں، اور اسی طرح آپ خوش باتیں کریں اور ان سے مسکرا کے باتیں کریں، تو یہ عام روٹین میں بہت فائدہ مند چیزیں ثابت ہوتی۔ اسی طرح جو امیر ہیں ان سے پیسے جو ہیں تھوڑے سے زیادہ بھی لے لیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اسی طرح جو غریب غربا ہیں انہیں کم سے کم پیسے لیں، اس سے آپ کا مورال، آپ کے رزق میں، آپ کے کاروبار میں بھی برکت پڑے گی۔ بہت شکریہ، السلام علیکم، امید ہے کہ آپ ضرور سیکھ